الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو یکتا جاننا۔ اس کا مفہوم یہی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ کسی کا باپ نہیں۔ عقیدہ توحید، اس کا مفہوم جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں یکتا ماننا کہ تمام قسم کی عبادات صرف اسی کے لائق ہے، صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ یعنی یہ حق ہے کہ صرف عبادت اگر کسی کی جائے گی تو وہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ اس کی دوسری قسم ہوتی ہے عقیدہ توحید کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کی صفات جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ تعالیٰ ذاتی حیثیت میں عالم ہے، اس کو علم کسی نے دیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو اپنی قدرت سے ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے رازق بنایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے ہے، اللہ کو کسی نے اولاد دینے والا بنایا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے الوہیت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں بالکل یکتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، کوئی بھی کلمہ گو مسلمان جب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانگتا ہے تو یہ ماننے کے بعد اس کو ذہن میں یہ بات پکی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں۔ اگر کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد مقابل عبادت کی حیثیت میں مانتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ مثلا اولاد اللہ دیتا ہے، یہ توحید ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو یہ مانے کہ فلاں بھی اولاد دیتا ہے اپنی طاقت سے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا، لیکن اگر کوئی بندہ مخلوق میں کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے رزق دیتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہر چیز دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ توحید ہے۔ لیکن اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو یوں مانا گیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن کسی کو یہ مانا کہ وہ بھی رزق دیتا ہے اپنی طاقت سے، تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھے، اس کے ساتھ ایک ابہام جو ہمارے ہاں پیدا کیا جاتا ہے، اگر کوئی نبی کو مانتا ہے اور نبی کو دعا کے لیے نبی کو صدا دیتا ہے، نبی کو پکارتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے۔ حالانکہ نبی کو پکارنے والا، نبی سے فریاد کرنے والا، اس کے ذہن میں یہ قطعاً بات نہیں ہوتی کہ نبی بھی ذاتی حیثیت میں کچھ دے رہا ہے۔ وہ جب نبی کو مانتا ہے یا نبی کو پکارتا ہے تو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے
کہ دیتا رب ہی ہے، لیکن نبی کو رب نے اختیار دیا ہے، اور نبی کے اختیار کو ماننا بھی توحید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں یہ فرمایا نہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ پیارے حبیب اگر کوئی منگتا آپ کی بارگاہ میں آئے تو اسے عطا کرنا۔ تو توحید یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ شروع سے لے کر آج تک جب بھی شرک ہوا، لوگوں نے صرف یہ مانا کہ اللہ کے مقابل کسی کو مان لیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ حالانکہ آپ قرآن مجید پڑھیے سورہ مریم، انہوں نے جب پنگوڑے میں کلام کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلیم تو نہیں تھا کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ کسی نے حضرت مریم کو خدا مانا، روح القدس کو مانا، یہ سب شرک ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا گیا، یہ بھی شرک ہے۔ نبی نے تو نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ جتنے انبیاء تھے وہ سب صرف اور صرف توحید کے داعی تھے، وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا تو حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ۔ تو یک نکاتی ایجنڈا نبوت کا کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ توحید ہے کہ میں نے جس طرح کہا کہ اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، خوشیاں اللہ دیتا ہے، غمی اللہ دیتا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، گمراہ بھی رب کرتا ہے، آسمان سے بارش رب برساتا ہے، زمین سے اناج رب اگاتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، رزق میں بھوک مٹانے کی طاقت اللہ رکھتا ہے، پانی اللہ دیتا ہے، پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت رب رکھتا ہے، زندہ اللہ کرتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، ہر چیز، ہر قدرتوں کا مالک واحد اور واحد وہ اکیلا ہے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، تو یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے یہ طاقتیں دی نہیں ہیں، یہ اس کی اپنی طاقت ہے۔ وہ بیٹا دیتا ہے اپنی طاقت سے دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے اپنی طاقت سے دیتا ہے، وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اپنی طاقت سے برساتا ہے، وہ زمین سے اناج اگاتا ہے اپنی طاقت سے اگاتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے اپنی طاقت سے دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے اپنی طاقت سے دیتا ہے، وہ خوشیاں دیتا ہے اپنی طاقت سے دیتا ہے، وہ غم دیتا ہے اپنی طاقت سے دیتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طاقت سے دیتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے اپنی طاقت سے۔ اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ اپنی طاقت سے کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ لیکن اس کے مفہوم میں یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا توحید ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے کو ماننا بھی توحید ہے۔ جب تھوڑا سا ابہام پیدا کیا جاتا ہے کہ نبی کو رب کے برابر بڑھا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ذی شعور کلمہ پڑھنے والا ہوگا، آپ سادے سے زیادہ جاہل سے جاہل بندہ بھی ہوگا نا، آپ اس سے پوچھے کہ نبی خدا ہے، وہ کہے گا نہیں، نبی خدا تو نہیں ہے۔ ہم نے نبی کو خدا نہیں مانا ہے،
لیکن اتنا ضرور مانا ہے کہ نبی کو رب نے عطا کیا ہے، اور میرا کلیم نہیں ہے، میرے آقا نے خود کہا تھا اللہ موتی و انا قاسم۔ جملے دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دیتا اللہ ہے، میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ یہ توحید ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ولی تو ولی ٹھہرا، یہ نچلا درجہ ہے، صحابیت اس سے اوپر کا مقام ہے، نبوت اور رسالت اس سے اوپر کا مقام ہے، ہمارے آقا اس سے اوپر کا مقام ہے۔ تو ہم اپنے آقا کے بارے میں یہ کہتے ہیں ذاتی تو ہمارے نبی کا بھی کچھ نہیں، ہمارے نبی کو بھی رب نے دیا ہے، اور ہمارا نبی جب بھی دیتا ہے اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ حضور نے کبھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذاتی کچھ نہیں، حضور کو رب نے دیا۔ ہاں اب یہ الگ بحث ہے، لوگ کہتے ہیں نبی وہ دے سکتا ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے میں اکثر ایک سادی سی بات کہا کرتا ہوں کہ یارو نبی کیا دے سکتا ہے کیا نہیں دے سکتا، اس کا فیصلہ تو تب ہم کریں جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا دیا، اللہ نے اپنے نبی کو کتنا دیا اور نبی نے اللہ سے کتنا لیا۔ اب نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا دیا، کہ دینے والے کی طاقت اس کی حد کیا ہے، نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ لینے والے کی طاقت یا اس کی حد کیا ہے، تو بس اتنا مانا جائے گا دینے والا جانے کہ اس نے کیا دیا اور لینے والا جانے کہ اس نے کیا لیا۔ مخلوق کے لیے تو ہم نے تو یہی سنا، یہی پڑھا گیا کہ میرے نبی سے جب بھی کسی نے جو مانگا میرے نبی نے عطا کیا تھا۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ایک لفظ لا تھا، لام الف لا، اس کا مطلب ہے نہیں۔ قاضی عیاض کہتے ہیں ایک لفظ لا تھا جو میرے نبی کی زبان پہ کبھی نہیں آیا، جس نے بھی جو مانگا میرے نبی نے دیا۔ تو اللہ کے دیے کو ماننا بھی توحید ہے۔ اللہ اپنی قدرت میں دینے والا وحدہ لا شریک ہے، کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی نے دیا نہیں۔ ہمارا نبی دیتا ہے، ہمارے نبی کو رب نے دیا ہے، یہ توحید ہے۔ اب اس سے آگے لوگ کہیں کہ جی فلاں کو کہہ دیا بیٹا کون دیتا ہے، تو آپ نے یہ ایک قرآن مجید کی پھر آگے بڑی لمبی بحثیں ہیں، بے شمار آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ کل کی نشست میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد جب جبرائیل آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو جبرائیل کیا کہہ رہے تھے؟ میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کی بابت قرآن مجید میں ہے، حضرت مریم کو آ کر جبرائیل نے کہا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹا تو اللہ دیتا ہے۔ تو جبرائیل کہہ رہے میں دینے آیا ہوں۔ پتہ یہ لگا کہ جبرائیل خود سے کچھ نہیں دے سکتے، جبرائیل کو اس نے بھیجا تھا تو وہ دینے کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح جب لوگ بحث کرتے ہیں تو اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں علی حجویری کو داتا مانا، داتا کا مطلب تو ہے دینے والا، تو شرک ہو گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں زیادتی ہے، پورے قرآن میں لفظ داتا موجود نہیں ہے، داتا عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، اور کہنا کہ علی حجویری کو داتا مانا تو شرک ہو گیا۔ یارو علی حجویری کو کسی نے اگر داتا مانا ہے تو یہ سوچ کر نہیں مانا کہ علی حجویری کا ذاتی ہے، علی حجویری ذاتی عطا میں کچھ دے رہا ہے، نہیں، علی حجویری داتا ہے۔ علی حجویری کو بھی کوئی دیتا ہے تو وہ آگے دیتا ہے، ذاتی تو ان کا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور اگر خالی لفظوں کی کھینچا تانی ہو کہ جناب داتا کا مطلب ہے دینے والا، تو علی حجویری کو دینے والا کہا تو شرک ہو جائے گا۔ تو میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یارو پھر ایک بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورت البقرہ آخری آیت پہ جائیں، اللہ نے جب اپنے بارے میں کہا تو اللہ نے فرمایا انت مولانا، اللہ فرماتا ہے میں کون ہوں؟ انت مولانا، میں تمہارا مولانا ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ کیا ہے اللہ بتائیں؟
انت مولانا، اللہ کہتا ہے میں مولانا ہوں۔ تو جب اللہ مولانا ہے تو پھر کسی اور کو مولانا کہا تو شرک ہوگا کہ نہیں؟ بھائی داتا تو قرآن میں ہے بھی نہیں لفظ، مولانا تو ہے نا، رب نے خود کہا کہ میں مولانا ہوں۔ تو پھر ایک سادی سمجھنے کے لیے بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر فضل الرحمان کو مولانا کہنا جائز ہے تو پھر علی اجویری کو داتا کہنا بھی جائز ہے۔ یہ شرک نہیں ہوتا۔ شرک وہی ہوگا جو میں نے کہا کہ اگر کسی کو مولانا مانا، کسی کو دینے والا مانا، کسی کو عالم مانا، اس حیثیت میں کہ سب کچھ اس کا ذاتی ہے، تو پھر شرک ہوگا۔ لیکن کوئی بھی بندہ اس حیثیت میں کسی کو نہیں مانتا کہ یہ اس کا ذاتی ہے۔ ہمارے نبی کو بھی رب نے عطا کیا تھا۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ السلام کی توحید کے پلائے ہوئے جام اتنے کمزور نہیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد امت مشرک ہو جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، لست اخشا علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے صحابہ میری امت یاد رکھنا، لست اخشا علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی۔ میری امت مشرک نہیں ہوگی، میرے توحید پہ لائی ہوئی اتنی کمزور نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد امت شرک کرنے لگے۔ ہاں جو خرافات ہیں جو شامل ہوئی ہیں اس کی نشاندہی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات عقیدہ توحید پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب